अमर बिल एपिसोड 220। आई जी शायद इस दिन खास से परेशान थे, इसलिए वो उमर जहांगीर के सामने अपने दुखड़े रोने लगे। उमर होंठ भेजते इनकी बातें सुनता रहा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। काफी देर बाद आईजी दोबारा इसके मसले पर आ गए। ट्रांसफर करवा दूं तुम्हारी? आप इसकी ट्रांसफर करवा दे। मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर मेरी ट्रांसफर क्यों? वो तो पहले ही चाहता है। ये तो हथियार डालकर भाग जाने वाली बात हुई। उमर के इश्तियाल में कुछ और इजाफा हुआ। मगर तुम्हारी जान तो छूट जाएगी इससे। आईजी ने तस्वीर का रोशन पहलू इसे दिखाने की कोशिश की। वैसे भी यहाँ तुम्हारी पोस्टिंग का दौरानिया तो कुछ और माह के बाद पूरा हो ही जाएगा। तब भी तो तुम्हें कहीं और जाना ही है। तब की बात और है। वो तो एक मामूल का हिस्सा है। मगर अब इस तरह तो कहीं नहीं जाना। उमर ने साफ इनकार करते हुए कहा। आप मेरी ट्रांसफर करना कहाँ चाहते हैं? बड़े शहरों में तो कहीं भी जगह नहीं है और मुझे किसी छोटे शहर में नहीं जाना। उमर ने कहा। फेडरल गवर्नमेंट में भिजवा दूं? आईजी ने फौरन कहा। सर, मुझे किसी दूसरे सूबे में नहीं जाना। मुझे पंजाब में ही काम करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे किसी छोटे सूबे में भिजवा दिया तो मेरी सारी सर्विस खराब हो जाएगी। मुझे यहीं रहने दे। जब चंद माह बाद मेरी ट्रांसफर होगी तब देखा जाएगा। मगर फिलहाल मैं अपना इलाका छोड़ना नहीं चाहता। उमर ने आईजी से कहा। जब चंद माह की बात रह गई है तो कुछ और मोहतात हो जाओ और इससे कोऑपरेट करो, ताकि कम से कम वो ऊपर रिपोर्ट्स भिजवानी तो बंद करे और इसके कहने पर छोटे मोटे मातहतों को मुअत्तल करते रहो। कम से कम ये तो जाहिर हो कि तुम एक्शन ले रहे हो। आईजी ने इसको अपनी कीमती मशवरों से नवाजते हुए कहा। सर, मैं पहले ही 10 मातहतों को मुअत्तल कर चुका हूं। अगर मेजर लतीफ के मशवरे पर काम करूंगा तो फिर अगले माह तक मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोग मुअत्तल हो चुके होंगे। इस पर फिर आपको शिकायत होगी। उमर के पास हर बात का गिड़गिड़ाया जवाब मौजूद था। आईजी ने एक तवील गहरा सांस लिया। ठीक है, तुम जाओ, और मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूं कि मोहतात रहो। इस बार उमर जहांगीर ने इनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो इन्हें खुदा हाफिज कहते हुए वहां से निकल गया, क्योंकि इससे अंदाजा हो गया था कि आईजी अभी सारी बहस से तंग आ चुके थे। उमर को इनकी परेशानी का भी अंदाजा था। वो भी बुरी तरह फंसे हुए थे। अगर एक तरफ आर्मी थी तो दूसरी तरफ उमर जहांगीर का खानदान। वो दोनों में से किसी के साथ भी बिगाड़ नहीं चाहते थे और ना ही बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उमर जहांगीर का खानदान मामूली सी बात पर भी हंगामा और तूफान उठा देने में कमाल महारत रखता था। उमर जहांगीर अच्छी तरह जानता था कि ट्रांसफर से वो वाकई मेजर लतीफ से छुटकारा पा लेता, मगर खुद इसके अपने सर्विस रिकॉर्ड के लिए ये बेहतर नहीं था। इसके बावजूद इस दिन आईजी के ऑफिस से आने के बाद इसने बड़े ठंडे दिमाग से इस सारे मामले पर गौर गौश किया था कि वो अपनी जॉब में अपनी दिलचस्पी खो रहा था। इसके हाथ अब बंध चुके थे। अगली सुबह जुनैद हस्बे मामूल 9 बजे के करीब नाश्ते के लिए आया था। बाबा नजर नहीं आ रहे। इसने कुर्सी पर बैठते ही अपनी अम्मी से पूछा। वो आज कुछ देर से ऑफिस जाएंगे, इसलिए अभी नहीं उठे। इसकी अम्मी ने बताया। वो अभी से नाश्ता सर्व कर रही थी। अलीजे की अम्मी आ गई हैं? इन्होंने जुनैद को चाय सर्व करते हुए पूछा। पता नहीं, रात 9 बजे फ्लाइट थी। मेरी इसके बाद इससे बात नहीं हुई। आ गई होंगी। जुनैद ने अखबार खोलते हुए कहा। मैं आज इनकी तरफ जाने का सोच रही हूँ। इसकी अम्मी ने कहा। हाँ, जरूर जाएं। जुनैद ने खुशदिली से कहा। मगर पहले मैं फोन पर इनसे बात कर लूं, ताकि इनकी कोई और मसरूफियत ना हो आज के दिन के लिए। इसकी अम्मी ने तफसील बताते हुए कहा। जुनैद इनकी बात पर सर हिलाते हुए अखबार देखता रहा। फ्रंट पेज पर सुर्खियां पढ़ने के बाद इसने अखबार का पिछला सफा देखा और इस पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। सफे के नीचे एक नोट्स पर नजर डालते ही इसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप चोटते चोटते बचा। क्या हुआ जुनैद? इसकी अम्मी ने कुछ चौंक कर इसे देखा। जुनैद का रंग फक था। वो अखबार के निचले हिस्से में मौजूद एक खबर पर नजरें जुमाए हुए था। उमर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से ऑपरेटर इसे किसी कर्नल हमीद के ऑनलाइन होने की इत्तला दे रहा था।
عمر کے ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے۔ نام اس کے لیے اشنا نہیں تھا۔ بات کرواؤ، اس نے آپریٹر کو لائن میں لانے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے کسی سلام دعا کے بغیر اکھڑے لہجے میں کہہ رہا تھا، ایس پی عمر جہانگیر بات کر رہا ہے۔ عمر کے ماتھے کے بلوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ بول رہا ہوں، میرا نام کرنل حمید ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کس طرح اس شہر کو چلا رہے ہو؟ اپنا تعارف کروانے کے بعد اب کرنل حمید کے لہجے میں بہت تندی اور تیزی آ گئی تھی۔ پولیس کے بھیس میں تم گنڈوں کا گینگ چلا رہے ہو جو کسی کو بھی اٹھا کر پولیس اسٹیشن میں بند کر دیتے ہو؟ عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اتنی لمبی بات کرنے کے بجائے تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ عمر نے اس کی بات کاٹ کر تمام ادب و آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ میرے پاس اس طرح کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، حالانکہ تمہارے پاس وقت ہی وقت ہونا چاہیے۔ کام تو تمہارے لیے تمہارے گرکر ہی کر کے دیتے ہیں۔ کرنل حمید کو اس کے اکھڑے لہجے نے کچھ اور مشتعل کیا۔ شاید اسے توقع تھی کہ عمر اس کے سامنے کچھ مدفانہ یا معذرت خوانا انداز اختیار کرے گا۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم لمبی تقریروں کے بجائے صرف کام کی بات کرو، ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ تمہارے آدمیوں نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا ہے۔ میں 10 منٹ میں اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں پکڑا ہے؟ عمر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم لوگوں نے اس پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے ایک آدمی کو زخمی کیا ہے، حالانکہ نہ تو وہ گاڑی چلا رہا تھا نہ ہی اس نے کسی آدمی کو زخمی کیا ہے۔ میں ڈائریکٹر آرمی مانیٹرنگ کمیٹی کے پاس جا سکتا تھا، مگر میں تمہیں ایک موقع دیتے ہوئے فون کر رہا ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو۔ کہاں ہے وہ؟ کرنل حمید نے اسے پولیس اسٹیشن کا نام بتایا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ارمغان، عمر 15 سال۔ عمر وہاں بیٹھے بیٹھے بھی بتا سکتا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ اس کم عمر بچے نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو زخمی کیا ہوگا، اور اب کرنل حمید اس بات سے انکاری تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا۔ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میرا ڈرائیور۔ وہ بھی پولیس اسٹیشن میں ہے؟ نہیں، اسے کسی نے نہیں پکڑا، صرف میرے بیٹے کو پکڑ لیا، حالانکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں تھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں چیک کروانے کے لیے فون نہیں کیا، میں اسے 10 منٹ کے اندر اپنے گھر پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ میں 10 منٹ کے اندر اسے تمہارے گھر پہنچا دوں۔ عمر نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ اسے پکڑا گیا تو یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہوگا۔ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ اس نے کیا ہے۔ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ تمہارے گھر آ جائے گا، لیکن اگر اس نے کچھ کیا ہے تو پھر تمہارا باپ بھی آ کر اسے نہیں چھڑوا سکے گا۔ عمر نے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے باپ کو اسے چھڑوانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہارے باپ کے ذریعے سے چھڑوا لوں گا۔ کرنل حمید نے اس بار تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم میرے باپ کے ذریعے سے چھڑوا کر دکھاؤ۔ عمر نے اس کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا اور پھر آپریٹر سے اس پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او سے بات کروانے کے لیے کہا جہاں کرنل حمید کا بیٹا بند تھا۔ سر، بات کریں۔ آپریٹر نے کچھ دیر بعد فون پر اس سے کہا، آج تم نے 12 بجے کے قریب کسی کرنل حمید کے بیٹے ارمغان کو پکڑا ہے؟ عمر نے انسپیکٹر عاطف سے پوچھا۔ وہ اسے ذاتی طور پر جانتا تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ وہ عام پولیس والوں کے برعکس بہت ایماندار تھا۔ وہ 1 سال سے اس پولیس اسٹیشن میں کام کر رہا تھا اور صرف اسی کا پولیس اسٹیشن وہ واحد پولیس اسٹیشن تھا جس کے بارے میں عمر کو سب سے کم شکایت ملتی تھی۔ اس لیے اسے کرنل حمید سے بات کرتے ہوئے بھی یقین تھا کہ اگر وہ انسپیکٹر عاطف کے پولیس اسٹیشن پر ہے تو اس کا واقعی یہ مطلب ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا۔ اخبار دیکھتے ہوئے عمر کے ماتھے پر بھل پڑ گئے۔ اخبار کے صفحے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ لاہور، اس نمبر پر کال ملاؤ۔ اس نے اپنے آپریٹر کو نانو کا نمبر دیتے ہوئے کہا۔ ریسیور وہیں رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ آخر گرینی نے اس شادی کو ملتوی کیوں کیا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ وہ ایک بار پھر اخبار دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس پہنچا تھا اور اخبارات پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے اس نوٹس پر اس کی نظر پڑ گئی۔ یکے بعد دیگرے اس نے چاروں اخبارات کو دیکھ لیا۔ چاروں میں ہی وہ نوٹس موجود تھا۔ اس کا پچھلے کئی دنوں سے نانو کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔
خود جنید کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہوئے کچھ دن گزر گئے تھے۔ فون کی بیل بجی، عمر نے فون اٹھا لیا۔ سر بات کریں، آپریٹر نے کال ملاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے نانو کی آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو، ہیلو گرینی، میں عمر بول رہا ہوں، عمر نے کہا۔ ہاں عمر، کیسے ہو تم؟ نانو کی آواز میں کچھ حیرت تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم لاہور میں ہو؟ نہیں، لاہور میں نہیں ہوں۔ تو پھر اتنی صبح صبح کیسے کال کر لیا؟ نانو نے بالآخر اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا۔ میں ابھی ابھی آفس آیا تھا اور اخبار دیکھ رہا تھا۔ اخبار میں آپ کا نوٹس دیکھ کر آپ کو فون کیا ہے۔ اخبار میں آپ کا نوٹس پڑا ہے۔ میرا نوٹس؟ وہ ششتر رہ گئی۔ کیسا نوٹس؟ آپ نے اخبار میں کوئی نوٹس نہیں دیا؟ اب حیران ہونے کی باری عمر کی تھی۔ نہیں، میں نے تو کوئی نوٹس نہیں دیا۔ تم کس نوٹس کی بات کر رہے ہو؟ عمر ان کے جواب پر الجھ گیا۔ گرینی، سارے بڑے نیوز پیپر میں آپ کے نام سے ایک نوٹس ہے، علیزے کی شادی کے التوا کے بارے میں۔ تم کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ گرینی، میں کوئی فضول بات نہیں کر رہا، نوٹس دیکھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ علیزے کی 25 مارچ کو ہونے والی شادی آپ نے کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی ہے۔ عمر نے نوٹس پر ایک نظر ڈال کر اخبار ٹیبل پر پھینک دیا۔ میرے خدا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیوں اس کی شادی کینسل کروں گی؟ نانو کی آواز سے اس کی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کون سے اخبار میں ہیں یہ نوٹس؟ چاروں بڑے نیوز پیپر میں نے چاروں نیوز پیپر منگوا کر دیکھے ہیں۔ آپ نے اب تک اخبار نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے اخبار نہیں دیکھا، میں تو ابھی تمہارے فون پر ہی اٹھی ہوں، نانو نے کہا۔ سمینہ امریکہ سے آئی تھی رات کو، ہم لوگ دیر سے سوئے، اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھی۔ جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔